الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم صدق الله دوستو یہ آیت کل بھی پڑھی گئی تھی، کل تھوڑی سی بات ہوئی تھی۔ اس میں بہت سیدھی اور سادی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کرم سے انسان کو ہر نعمت عطا کی، اور انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین محض اپنے کرم سے اس کو وقتی طور پر نہیں پکڑتے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ پاک کے نہ پکڑنے کی وجہ سے انسان کو دھوکہ لگتا ہے۔ جیسے کہ آدمی ظالم ہے، ظلم پر ظلم، ظلم پر ظلم ڈھا رہا ہے، اور وہ کریم ہے، یہ اس کو پکڑتا نہیں ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں مجرم نہیں ہوں، اور جرم پر ڈھٹائی کرنے لگتا ہے، جرأت کرنے لگتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ علامہ عثمانی کیا لکھتے ہیں ذرا سنیے۔ رب کریم کا حق، یعنی وہ رب کریم کیا اس کا حقدار تھا کہ تو اپنے جہل حماقت سے اس کے حلم پر مغرور ہو کر نافرمانیاں کرتا رہے، اور اس کے لطف و کرم کا جواب کفران و طغیان سے دے؟ اس کا کرم دیکھ کر تو اور زیادہ شرمانا اور حلیم کے غصے سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے حلم کی بنیاد پر یہ بغاوت پر بغاوت کر رہا ہے۔ بے شک وہ کریم ہے لیکن منتقم اور حکیم بھی ہے۔ پھر یہ غرور اور دھوکہ نہیں تو اور کیا ہوگا کہ اس کی ایک صفت کو لے کر دوسری صفات سے آنکھیں بند کر لی جائیں، یعنی ایک اس کی صفت کرم یا حلم یا تم کو درگزر کرتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ منتقم بھی نہیں ہے، وہ منتقم بھی ہے اور اس کی پکڑ سخت بھی ہے، لیکن اس کی ڈھلائی سے یہ ڈھٹائی کرتا ہے۔ انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور علامہ مفتی اعظم مفتی پاکستان وہ کیا لکھتے ہیں سنیے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے کرم کا یہی جواب ہے؟ ارشاد فرمایا ما غرک بربک الکریم، کہ اے غافل انسان، جس پروردگار نے تیرے وجود میں ایسے ایسے کمالات ودیت فرمائے، اس کے معاملے میں تو نے کیوں کر دھوکہ و فریب کھایا کہ اسی کو بھول بیٹھا، اس کے احکام کی نافرمانی کرنے لگا؟ تجھے تو خود تیرے جسم کا جوڑ اللہ کی یاد دلانے اور اس کی اطاعت پر مجبور کرنے کے لیے کافی تھا، پھر یہ بھول اور غفلت، یہ غرور اور دھوکہ کیسے لگا؟ اس جگہ رب کی صفت کریم ذکر کر کے اس کے جواب کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ انسان کی بھول اور دھوکہ میں پڑنے کا سبب حق تعالی کا کریم ہونا ہے۔ وہ نہیں پکڑتا، اس لیے یہ دھوکہ کھا رہا ہے کہ وہ اپنے لطف و کرم سے انسان کے گناہ پر فوراً سزا نہیں دیتا، بلکہ اس کے رزق اور عافیت اور دنیاوی آشائش میں بھی کوئی کمی نہیں کرتا۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ ہم اسی کا کھاتے ہیں، کل میں نے کہا، اور کھا کر کے طاقت ہوتی ہے تو بغاوت کرتے، وہ پھر بھی نہیں پکڑتا ہے ہمیں، یہی چیز ہمیں دھوکہ میں ڈال دیتی ہے۔
یہ لطف و کرم اس کے غرور اور دھوکہ کا سبب بن گیا۔ حالانکہ ذرا عقل سے کام لیتا تو یہ لطف و کرم غرور و غفلت کا سبب بننے کے بجائے اور زیادہ اپنے رب کریم کے احسانات کا ممنون ہو کر اطاعت میں لگ جانے کا سبب ہونا چاہیے تھا۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے کہ جتنا وہ ڈھیل دیتا ہے یہ اتنا ہی اور باغی بنتا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو نافرمانیاں کرتے ہیں۔ کل آپ کے سامنے وہ بات بھی آئی تھی، لیکن اللہ والے چھوٹی سی غلطی ہو جاتی، حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ اللہ والے ہیں اور بہت اونچے درجے کے لوگوں میں ہیں۔ خود میں نے ان کا قول پڑھا کہ میں گدھے پہ سواری کرتا ہوں تو گدھا جب میری کسی بات پہ نافرمانی کرتا ہے یا شوخی دکھانے لگتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ میرے رب کی مجھ سے کوئی چوک ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، میں نے ان کی کوئی نافرمانی کی ہے کہ گدھا میری نافرمانی کرتا ہے۔ میں فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اس کا اثر فوراً گدھے پہ ہوتا ہے کہ وہ میری اطاعت شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ تو اللہ والوں کا کام ہے جی کہ غلطی پر اول تو ہونی جان بوجھ کر دوستو، اللہ مجھے بھی توفیق دے، جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر ہو جائے، ہم انسان ہیں، تو ہمارے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا ہے اور قرآن کریم نے بھی کہا ہے کہ ثم یتوبون من قریب، فوراً گناہ ہو جائے ہر انسان کو نہیں ہوتا، جس کے ساتھ اللہ خیر کرتے ہیں ان کو فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ مجھ سے یہ بدنگاہی ہو گئی، مجھ سے یہ غیبت ہو گئی، مجھ سے یہ چغلخوری ہو گئی، یا یہ جملہ میری زبان سے کبر اور تکبر کا نکل گیا، فوراً اللہ کی جناب میں استغفار کر دے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ بات نہیں ہونی چاہیے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ استحضار، یہ دل میں خیال پیدا ہو جانا کہ مجھ سے چوک اور غلطی ہو گئی ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کی عاقبت اچھی ہونے والی ہے۔ گناہ پر احساس ہو جانا، دیکھو میں نے سفید کپڑا پہنا ہوا ہے جی، اگر داغ لگ گیا اور مجھے نظر آ گیا تو نظر آنا بھی اللہ کا کرم ہے اور احساس ہونا بھی اللہ کے کرم سے ہے، اور اس کو دھونے کی توفیق مل جانا بھی یہ اللہ کا کرم ہے۔ لیکن داغ لگ گیا، ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا ہے، اور پھر جب احساس نہیں ہوگا تو انسان گندگی کو نہیں دھلے گا، یہ دلیل ہے کہ اس کی عاقبت استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اللہ کسی بھی ایمان والے کی عاقبت کو برباد ہونے سے بچا لے، اس لیے گناہ کا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کسی سے ہو سکتی ہے، بابا آدم سے وہاں ہو گئی تھی، اللہ نے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، لیکن کھا لیا، جسم کے کپڑے غائب ہو گئے، فوراً احساس ہو گیا کہ ارے یہ کیا ہو گیا، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، اللہ ہی سے سیکھ لیا کہ کیسے توبہ کرو، اللہ نے الہام کر دیا، کہو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو یہ شیوہ صالحین ہے کہ انسان توبہ کر کے انابت کر لے، اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، لیکن اگر توبہ تلہ نہیں کرتا تو سمجھیے کہ انجام اچھا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق فرمائے۔ بس بابا سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔